ٹیلی کاسٹ میں کسی کو دکھانا ہو تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے اگر اس میں پوچھا کہ کربلائی کیسے ہوتے ہیں, شیعہ کیسے ہوتے ہیں, بھائی حسین پر مر مٹنے والے کیسے ہوتے ہیں, مولا پہ جان دینے والے کیسے ہوتے ہیں, موت سے نہ ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں, مظلوم کا ساتھ دینے والے کیسے ہوتے ہیں, تو ہم کہہ کے پریشان ہم چلو دکھا دیتا ہوں, چلو دکھا دیتا ہوں خدا کی قسم. اور دنیا اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ آئی, شیطان اپنی تمام تر نجاستوں کے ساتھ ہے. ہاں مگر قربان اس گلے پر جو علی ولی اللہ کہتا ہو, اور قربان اس سوچ پہ جو صرف علی علی کرتا ہو, اور قربان اس دل پہ جو صرف حسین حسین کرتا ہو, اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ میدان میں اگر کوئی ٹکتا ہے تو یا علی ہے یا علی والا ہے. ہم نے میدانوں کو اپنے وجود سے سجایا ہے, ہم نے سجایا ہے. اور دیکھیں اور آپ دیکھیں یہ بات میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں دنیا کا ایک لمبا جنازہ ہوگا جس کی نماز دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی. ایک لمبا جنازہ ہوگا جس میں دنیا کا سب سے بڑا مجمع اکٹھا ہوا. ایک لمبا جنازہ ہوگا جس پہ دنیا کے تمام بڑے لیڈر جمع ہوئے. لمبا جنازہ ہوگا جیسا اس عہد میں پچھلے 500-700 سال میں کوئی مثال نہیں ملے گی. اور ایک بات اور ہے, امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی چاہے کہ وہ اپنے ملک میں خامنائی کی دفن ہوتے ہوئے جنازے کو نہ دیکھ کے دے امریکہ میں, تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے یہاں ٹیلی کاسٹ روک لے. اس سے سمجھ لیجئے کہ جو چلا گیا وہ طاقتور ہے, یا جو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ طاقتور ہے. سبحان اللہ. یہ شہید کے خون کا, شہید کے خون. اگر وہ چاہے میری کاسٹوں میں نہیں ہو سکتا, اگر وہ چاہے میری دنیا میں وہ کہیں نہ دیکھنے دے نہیں کر سکتا. حضور کربلا ہر جگہ موجود ہے, کربلا ہمیں جمع کرنا. اور پھر ہم اپنے اسلام تو ہم اپنے بارے میں کیا کہیں, آپ کے بارے میں کیا کہیں. ہم لوگ تو فین ہیں, فین. وہ فیس بک پہ آپ پیج دیکھتے ہو, میں فین پیج, اس میں تھوڑا سا ڈر گئے تو فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیا, تھوڑا سا کسی نے کچھ غلط بول دیا تو پریشان ہو گئے, تھوڑا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے. سمجھ رہے نا, اپنی عزت بچانے کے لیے پوری پریشانی ہے. بھول جاتے ہیں کہ بھائی عزتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, وہی بچانے والا ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف نا بہت پاگلوں کو کرنا جانا کرے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی کتاب جو ہے وہ 2 ملین 20 لاکھ لوگوں نے خرید دیا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے جمعے کے خطبے 25,000 لوگوں نے لیے. کیونکہ 2 ملین والا کسی بھی حیثیت سے بڑا ہو جائے گا, کردار کبھی بازار نہیں رہے گا. ہمیں بہت بڑا تھا, بازار کبھی کردار نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے. کسی کی تقریر بہت سن لی گئی, کسی کو بہت دیکھ لیا گیا, کسی کو بہت سامان کر لیا, لوگوں نے سن لیا. کسوٹی نہیں, کسوٹی یہ کہ اس نے اپنی زندگی دیا. یہ ہے یہ کسوٹی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, اب ہو جاتا ہے لوگ اپنی انٹرنیٹ پہ اپنی چائے بھی پیش کر رہے ہیں, کہیں بیٹھ کے حلوہ کھا رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں, کہیں روٹی کھا رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. بھائی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اب وہ اصل میں وہ سارے اصول تو ختم ہوگا جو بڑے بزرگوں کہتے ہیں کہ خاموش رہو, زیادہ بات نہ کرو.
اب تو نظر لگانے کے لیے فوٹو خود بھیجی جاتی ہے. کیا لگائیے نظر کتنی جگہ میں. دماغ یہ کہ نظر بھی ڈیجیٹل ہوگی تو پھر ڈیجیٹل صدقہ بھی نکال دیا جائے. سب کچھ ڈیجیٹل ہو رہا ہے. ساس سسر ڈیجیٹل ہو گئے اور کیا چاہیے بھائی. تو آن لائن میرج ہوئی نا, ہوتی ہے نا, آن لائن بیورو ہے نا, تو شادیاں ہو رہی, ساس سسر بھی آپ کو ملتا ہے, لیکن ماں باپ نہیں ملے. ابھی بھائی نے ایک قصہ کیا خوبصورت پڑا کہ گھر میں مولا میں آزاد خانے میں اپنے گھر میں جب مسائل سنتے اور ہوتے تو وہ ملا کے, لیکن ماں باپ سے سختی سے بات. یاد رکھو کہ دنیا کی بازار کا ہر ایک پروڈکٹ تمہیں انٹرنیٹ پہ مل جائے گا, ماں باپ نہیں, ماں باپ نہیں. تو جو نہیں ملے گا اس کو جی لو, جس کا انٹرنیٹ نہیں ہے اس کو جی لو, جب تک اللہ دے رہا ہے جی. تو ہم لوگ 100% پیور نہیں ہیں, ہمیں اسلام جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی قبول کرتے ہیں. تو جہاں ہمیں لگتا ہے یار یہ لا کیسے آ گیا, یہ قانون کا کیا ہے بھائی, اس کا کچھ توڑ لایا جائے, تو مان لیجیے گا شیعوں میں تو توڑ نہیں لایا جاتا. یہ توڑ دو شیعہ بادشاہان کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مفتیوں کو بلا کر بولتے تھے بھائی یہ تو سوٹ نہیں کر رہا ہے, کچھ نیا لے کے آؤ. مفتیان نیا پیش کیا کرتے تھے تو پیش کر سکتے تھے. سمجھ رہے نا, میری بات سمجھ رہے نا, نظریے کو سمجھیے گا, محسوس کیجیے. ہمارے لیے چلتا ہی نہیں ہے کچھ نیا لے کے آؤ. ہمارے جو کچھ ہے اوریجنل ہے, اوریجنل ہے, ہمارے طے شدہ ہے. میری بہت پرانی مجلس کا ایک جملہ ہے کہ ایک ہی قوم ہے, ہم عقیل کو عقیل سمجھ کے چنتے ہیں, درنجب کو درنجب سمجھ کے چنتے ہیں, لیکن آپ کو دیکھ کر ہم درنجب کو عقیل نہیں بولیں گے اور عقیل کو درنجب نہیں بولیں گے. جو ہے وہی کہیں گے, کیونکہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ درود کی جگہ درود پڑھے, لعنت کی جگہ لعنت پڑھے. لیکن پڑوس میں جو رہبر کی آواز پر کھڑا ہے, میدان میں ٹکا ہے, اس کا ایمان متزلزل نہیں ہے, جن نہیں رہا ہے, اپنے ملک کے لیے, اپنی زمین کے لیے, کلمہ ولایت کے لیے, پرچم اسلام کے لیے, پرچم حق کے لیے کھڑا ہے. آپ اس کی ایمان کو دیکھیے, خود کو تولیے کہ آپ کو کتنی فیسلٹی پسند ہے اور اس کو کتنی تکلیفیں برداشت ہیں. اسے تولیے تو آپ کو انداز لگ جائے گا کہ آپ کہاں اپنا ایمان لے کے کھڑے. ٹھیک ہے, میں نے جملہ کہا, آیت اللہ عبد المجید رحیم الہی صاحب جہاں جہاں جا رہے تھے, آپ نے دیکھا کتنا لوگ آ گئے. تو کسی کو پیسہ توڑ دیا گیا, کام نہیں کریے, گاڑی بھی نہیں کی تھی, کچھ آرگنائزیشن کیا گیا, سب آئے نا. کیوں آ رہے تھے؟ ایک نسبت ہے کہ وہ آیت اللہ کام نہیں کی ہے, اور اس وقت کے جو ہے وہ عظیم لیڈر کے سب جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایک نسبت ہے. سارے لوگ جمع ہو رہے تھے. کیوں جمع ہو رہے تھے؟ میں جو بولوں گی یہ کہا, شہید کے خون کی تاثیر, شہید کے خون کی تاثیر. آپ کربلا کے نام پہ بھی جمع ہو جاتے ہیں, علامہ حسین کے نام پہ بھی جمع ہو جاتے ہیں. آپ سب جمع ہونے کے بعد سے اگر مولوی 3 گھنٹے مجلس پڑھ لیتے, آپ تھک گئے ہوں گے, لیکن کیا کبھی مولوی کو ایک رہ کے اتارتے ہیں کہ نہیں میں بس بہت ہو گیا, آپ گھر جاتے ہیں. بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل نہیں ہوا. مالے حدیث کیا ہے؟ مسائل کیا بھائی؟ حسین کیسے شہید ہوئے؟ بھائی یہ روایت آپ 1400 سال سے سن رہے ہیں اور 1400 سال سے رو رہے ہیں. آپ کا سننا معجزہ نہیں ہے, آپ کا رونا معجزہ ہے. دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے, کربلا پرانی نہیں ہوتی. کربلا تازہ رہتی ہے, اس کے معجزات میں سے یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے. میں انشاءاللہ کبھی پھر کبھی آپ کے درمیان آیا تو میں کربلا بیان کروں گا, جس کو میں بتایا ہر جگہ کربلا, ہر جگہ وجود میں کربلا, شہروں میں کربلا, ناموں میں کربلا, زمین پہ کربلا ہے. اچھا آگے بڑھوں, مکانوں میں کربلا ہے. آگے بڑھوں, آپ کے مسلموں میں کربلا
جہاں تک آپ کا سفر ہے وہاں تک کربلا ہے. کیوں ہے کربلا؟ اس لیے کہ کربلا آپ کو عدالت سکھاتی ہے، کربلا آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا سکھاتی ہے، کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھاتی ہے. آپ کربلا کے اسلام کو، جس اسلام کی بنیاد پہ کربلا فتح کا جھنڈا بلند کر رہی ہے، وہ اسلام کون سا اسلام ہے؟ کیا یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کو ہم اسلام سمجھتے ہیں؟ کیا یہ وہ اسلام ہے جس اسلام کو آپ مسلمان اسلام سمجھتا ہے؟ کون سا اسلام بھیا؟ کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ اسلام تمہاری سمجھ کا نام نہیں، اسلام تمہاری سمجھ کا نام نہیں. اسلام ایک سوچ ہے، ایک سوچ جہاں جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں سے اجازتیں ختم کر دیتی ہے، طہارتوں کو برباد کر دیتی ہے، ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے. ایک سوچ 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 یہ جس کے پاس آ جائے اسے مکمل بنا دے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اور جس کے پاس اسلام آ جائے، اسلام صحیح معنوں اسلام جس کے پاس آ جائے اسے صحیح معنوں میں مکمل بنا دے. کیسے؟ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام ہونے کی بات اسی اسلام پہ تو ہو رہی ہے نا، اسی اسلام کے لیے تو ہو رہی ہے، اسی اسلام میں تو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اسی اسلام میں بتایا جا رہا ہے نا کہ کون اس کا والی و وارث رہے گا، کون اسے سنبھالے گا، کون اسے سینچے گا، کون اسے آگے لے کے جائے گا. تو آپ کو عالم نعمتی دو سجدوں کے بعد نہیں ہے، چند رکوع کے بعد نہیں ہے، چند رکعات کے بعد نہیں ہے، چند روزوں کے بعد نہیں ہے، چند ہمارے دنیا کے بعد نہیں ہے، جس کے مسائل کے بعد نہیں ہے. یہ کہاں آ رہا ہے؟ کہاں